گویا گھر میں آپ کے تینوں بچوں اور آپ کی مسز کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں یہی بات ہے، اور گھر کے باہر پولیس موجود رہے گی۔ پولیس نہیں، میرے کچھ خاص ماتحت۔ خیر، یہ کام آپ کا ہے۔ پروگرام کے وقت آپ کیا کریں گے؟ جس طرح ہم یہاں تک آئے ہیں اسی طرح آپ کا پروگرام کی جگہ تک پہنچایا جائے گا کہ آپ اپنا پروگرام پیش کر سکیں گی۔ اف، کتنا مزہ آئے گا جب میں یہ مقابلہ جیتوں گی، لیڈی میڈیا بولی۔ کیا آپ کو اس مقابلے میں اپنی جیت کا پورا یقین ہے؟ 100% سے کہیں زیادہ یقین ہے۔ گویا باقی لوگوں کو بھی آپ کی جیت کا اتنا ہی یقین ہوگا۔ بالکل، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ہرانے کا صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اغوا کر لیا جائے۔ بالکل، لیکن کیوں؟ آپ بعد میں دعویٰ کر سکتی ہیں کہ مقابلہ پھر کرایا جائے، آپ کو اغوا کرا لیا گیا تھا۔ جی نہیں، مقابلے کی پہلی شرط یہی ہے کہ مقابلے میں فنکار موجود ہوں۔ جو فنکار کسی بھی وجہ سے موجود نہیں ہوں گے، نہ تو انہیں بعد میں مقابلے کا موقع دیا جائے گا اور نہ انہیں کسی انعام کا حقدار سمجھا جائے گا۔ مقابلے میں حاضر ہونا فنکار کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ایک بات اور، محمود، فاروق اور فرزانہ ذرا شوخ واقع ہوئے ہیں۔ وہ بدتمیزی تو نہیں کریں گے؟ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گی۔ نہیں، آپ فکر نہ کریں، اس نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت وہ گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ انسپکٹر جمشید نے اپنا مخصوص ہارن دیا۔ ان کا مخصوص ہارن سن کے بیگم جمشید نے دروازہ کھول دیا اور پھر انسپکٹر جمشید کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کے چہرے پر حیرت دیکھ کر انسپکٹر جمشید مسکرائے اور بولے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری مہمان ہیں۔ اوہو، اچھا، ان کے منہ سے نکلا۔ ان کا نام لیڈی میڈیا ہے۔ کیا مطلب؟ بیگم جمشید اچھل پڑی۔ اس کا مطلب ہے تم اخبارات میں ان کے بارے میں سب کچھ پڑھ چکی ہو۔ ہاں، ان کے اغوا کر لیے جانے کے امکانات کی خبروں سے تو اخبار بھرا پڑا ہے، اسی لیے میں انہیں یہاں لایا ہوں۔ کیا مطلب؟ تاکہ انہیں اغوا نہ کیا جا سکے۔ اوہ، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ ساتھ ہی انسپکٹر جمشید کی نظر ایک پیکٹ پر پڑی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، یہ پیکٹ کیسا ہے؟ کیوں، کیا یہ آپ نے نہیں بھیجا تھا؟ بیگم جمشید دھک سے رہ گئی۔ انسپکٹر جمشید بھی اچھل پڑے۔ انسپکٹر جمشید باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ دونوں بھی باہر آ جائیں جلدی۔ تینوں باہر آ گئے۔ انہوں نے بیگم شیرازی کو بھی باہر نکال لیا۔ خیر تو ہے؟ اندر ایک ایسا پیکٹ موجود ہے جو میں نے نہیں بھیجا، لیکن بیگم کا کہنا ہے کہ میں نے بھیجا ہے۔ اتنی بات سنتے ہی میں باہر آ گیا اور اب بم ڈسپوزل کے عملے کو فون کر رہا ہوں، پھر کوئی اور بات کروں گا۔ انہوں نے بلا کی رفتار سے کہا اور فون کرنے لگے، پھر بیگم کی طرف مڑے۔ ہاں، اب بتاؤ کون دے گیا یہ پیکٹ؟ آپ کا چپڑاسی بابا فضل۔ ارے بابا فضل؟ وہ تو 2 دن کی چھٹی پر ہے، میں اسے کس طرح بھیج سکتا تھا؟ اور ویسے بھی میں دفتر کے کسی آدمی کے ہاتھ دفتر کی چیز تو گھر بھیج سکتا ہوں، کوئی ذاتی کام کبھی نہیں لیتا۔ میں نے بھی اس پیکٹ کو دفتر کی چیز ہی خیال کیا تھا، بیگم جمشید بولی۔ وہ اب کافی دور کھڑے ہوئے تھے۔ اور چپڑاسی بابا فضل کی آواز پر غور نہیں کیا تم نے؟ غور نہیں تو غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، نہ میں نے ان کی شکل دیکھی۔ دراصل میرا ذہن اس وقت لیڈی میڈیا کی خبروں میں الجھا ہوا تھا۔ تو پھر اب لیڈی میڈیا تمہارے سامنے کھڑی ہے، ذہن کو جتنا چاہو سلجھا لو یا الجھا لو۔ انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے افسوس ہے، انہوں نے پریشان ہو کر کہا۔ اوہ نہیں، کوئی بات نہیں، افسوس تمہارا قصور نہیں، مجھے بلا وجہ غصہ آ گیا۔ اگر بم پھٹ بھی گیا تو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، گھر میں موجود سرکاری کاغذات کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکیں گے۔ سوال تو یہ ہے کہ کسی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اوہو، کہیں یہ لیڈی میڈیا کو راستے سے ہٹانے کا چکر تو نہیں؟ ارے باپ رے، لیڈی میڈیا چلائی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ پھر کیوں نہیں ہو سکتی بھلا؟
اس لیے کہ میں کسی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ میں لیڈی میڈیا کو یہاں لے کر آؤں گا، نہ میرا یہ پروگرام تھا۔ یہ تو ان سے ملاقات کرنے کے بعد ہی بنا تھا، جبکہ ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی پیکٹ بھیج دیا گیا۔ اگر یہ صرف لیڈی میڈیا کے لیے بھیجا جاتا تو پھر ان کے یہاں آنے کے بعد بھیجا جا سکتا تھا تاکہ معاملہ یقینی ہوتا۔ تب پھر ہم سے کوئی دشمنی پر اتر آیا ہے، بیگم جمشید نے کہا۔ ہم سے دشمنی پر تو لوگ اترے ہی رہتے ہیں، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ آخر بم ڈسپوزل والے آ گئے، ساتھ میں اکرام بھی وہاں پہنچ گیا۔ انسپکٹر جمشید نے بم ڈسپوزل عملے کو ہدایات دی کہ بم کو بیکار بنانا ہے، اور اگر وہ ٹائم بم ہے تو اس کے پھٹنے کا وقت نوٹ کر لیں۔ یہ ہدایات دے کر وہ اکرام کی طرف مڑے۔ اکرام، تم سادہ لباس والے چاروں طرف پھیلا دو، میں خطرے کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ اوکے سر، اس نے کہا اور اپنے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ بم ڈسپوزل عملہ گھر میں داخل ہو گیا۔ ان کے جسموں پر بم پروف لباس تھے، لہٰذا وہ بلا کھٹکے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے 20 منٹ لگائے، پھر وہ باہر آ گئے۔ ان کے چہرے سفید تھے۔ خیر تو ہے؟ جس وقت ہم داخل ہوئے ہیں بم اس کے صرف 1 منٹ بعد پھٹنا تھا، گویا ہم 1 منٹ پہلے اندر داخل ہو گئے، ورنہ کیا؟ بم اس قدر طاقتور تھا کہ کیا بتاؤں، صرف آپ کا مکان نہیں، آس پاس کے کئی مکانات کو شدید نقصان پہنچتا۔ اوہ، وہ دھک سے رہ گئے۔ اللہ کا شکر ہے وقت پر سارا کام ہو گیا۔ پیکٹ پر سے انگلیوں کے نشانات بھی نہ اٹھائے جا سکے، انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ ایسے میں تو جناب صرف اور صرف بم کا خیال رہ جاتا ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اوہو، یہ محمود، فاروق اور فرزانہ کہاں رہ گئے؟ ایک دوست کے ہاں گئے ہیں۔ دوست کی بہن بھی دراصل فرزانہ کی سہیلی ہے، لہٰذا تینوں کو اسکول سے ادھر چلے جانا تھا، اور یہ پروگرام انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، بلکہ اجازت لی تھی۔ اچھی بات ہے، آ جائیں گے تب تو۔ عین اسی وقت اکرام دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ آپ ابھی مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں، اب کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس بارے میں کوئی گہری چال چلی گئی ہے۔ ایک طرف طاقتور ٹائم بم مکان میں داخل کیا، دوسری طرف کچھ اور چیزیں نصب کی گئی ہیں۔ میں نے ایک جگہ تاروں کا جال سا پھیلا ہوا دیکھا ہے۔ اوہ اچھا، آؤ دیکھتے ہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ آپ نہیں، وہاں بھی بم ڈسپوزل عملہ جائے گا، اکرام نے انہیں روک دیا۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ گھر کے چاروں طرف مختلف آلات نصب کر دیے تھے۔ ان آلات کے ذریعے گھر کے اندر ہونے والی گفتگو کو بیگم شیرازی کے مکان میں بیٹھ کر بخوبی سنا جا سکتا تھا۔ اب ان کی نظریں بیگم شیرازی پر جم گئی تھیں۔ انہوں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، خدا کے لیے مجھے گھوریں نہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ الیکٹریشین ضرور آئے تھے، 2 الیکٹریشین ضرور آئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہر مکان کی وائرنگ چیک کرتے پھر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا آرڈر ہے، کیونکہ کئی مکانات کو بجلی کی تاروں کی خرابی کی وجہ سے آگ لگ چکی ہے۔ حال ہی میں جو زبردست بارشیں ہوئی ہیں، ان بارشوں نے بہت سے مکانات کی وائرنگ خراب کر دی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ خود میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ انہوں نے آدھے گھنٹے تک کام کیا اور پھر چلے گئے۔ تب پھر وہ یہی کام کرنے آئے تھے، اور ضرورت کے وقت وہ آپ کے مکان پر قابض ہو کر ہمارے گھر ہونے والی ساری گفتگو سنتے رہے۔ ہو سکتا ہے پہلے ان کا پروگرام یہ رہا ہو، لیکن بعد میں ٹائم بم والا پروگرام بن گیا ہو۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ کہیں یہ سب مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ لیڈی میڈیا بولی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپ تو مجھے یہاں بہت اعتماد سے لائے تھے، لیکن میرے خیال میں تو یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔
آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اب یہاں نہیں رکھوں گا، اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر رکھوں گا اور وہاں کسی کا خیال تک نہیں جا سکے گا۔